الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ابراہیم علیہ السلام ان ایسے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چند بڑی خصوصیات اور چند بڑی حیثیتیں عطا فرمائیں. جو آج ہم قربانی کرتے ہیں ہر سال، لفظ قربانی قرب سے نکلا ہے. جو محبت کا انہوں نے توشہ پیش کیا تھا اپنی بیٹی کی قربانی کی شکل میں، وہ اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ بنا، اور یہی وجہ ان کو خلیل اللہ کا لقب اللہ تعالیٰ نے دیا. تو ایک حیثیت تو اللہ تعالیٰ کے بہترین دوست کی ہے خلیل اللہ کے نام سے. دوسری حیثیت ابو الانبیاء کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بے تحاشا انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث ہوئے، چاہے وہ بنی اسرائیل ہو یا بنی اسماعیل ہو. بنی اسماعیل میں تو اسماعیل علیہ السلام اور پھر وہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک طویل فہرست ہے انبیاء کی، تو اسی وجہ سے آپ کو ابو الانبیاء کہا گیا. اور تیسری بڑی حیثیت جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں لوگوں کا، انسانوں کا امام بنا کر، یہاں پہ جیسے ابھی ہم نے لفظ سنا، پیشوا بنایا ہم نے ان کو امامت کے درجے پہ فائز کیا اللہ تعالیٰ نے. یہ تین بڑی حیثیتیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی. ابراہیم علیہ السلام نے تین مختلف دعائیں کی ہیں تین مختلف اوقات میں. ان دعاؤں کو ذرا ہم غور کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس میں ہمارے لیے کیا خزانہ چھپا ہوا ہے. دیکھیں، سب سے پہلے جو دعا شروع ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام، دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کو ایک بڑے مرتبے میں فائز کر رہے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ویژن دیکھیے، ان کی تڑپ دیکھیے. ان کو پریشانی کس بات کی ہے؟ ان کو پریشانی اس بات کی ہے کہ میری آئندہ آنے والی نسلیں کیا وہ دین پر قائم رہیں گی؟ کیا ان کو انعامات ملیں گے؟ وہ انعامات جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کر رہا ہے، کیا آگے آنے والی نسلوں کو بھی وہ اس کے حقدار ہوں گے؟ اب ذرا غور کیجیے، اس موقع پر میں اور آپ آج اپنے بچے کے مستقبل کے لیے پریشان ہوتے ہیں. ہم سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے ان کے مستقبل کی کیا فکر کی ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاں، ان کو میں نے بڑے اچھے اسکول میں داخل کرایا ہے اور میرا یہ ٹارگٹ ہے کہ بچہ پڑھ کے یہ کرے گا اور پھر یہ اس کی نوکری ہوگی، یہاں پر وہ اپنی شہریت حاصل کرے گا، وہ یہاں سیٹ ہوگا، وہ یہ. ہم دنیاوی حساب سے اگلے 20-30 سال 40 سال کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا ہوتا الا ماشاء اللہ کہ کیا میری آنے والی نسل اور اس کی بعد کی نسل تو دور کی بات ہے، کیا میری اولاد اگلے 40 سال بعد، 40 سال تو دور کی بات ہے، اگلے 20 سال بعد وہ کہاں کھڑی ہوگی؟ کیا وہ اس کا دین سے تعلق ہوگا؟ کیا وہ اللہ کے برگزیدہ لوگوں میں شمار ہوتی ہوگی؟ کیا ہم اس طرح سے ویژن رکھتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو فوراً فکر ہوئی کہ میری نسلوں کا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے مقام پہ فائز کیا ہے، لیکن وہ اپنی نسل کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کا کیا ہوگا؟ ذریت صرف میری اولاد نہیں، میری آنے والی نسلوں کی اولادوں کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جواب کیا دیا، قال لا ینال عہد الظالمین. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے. اس جملے سے پتہ چل گیا کہ تمہاری اولادوں میں سے کچھ لوگ ظالم بھی ہوں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ یہ حق نہیں دے گا، ان کو یہ مرتبہ نہیں دے گا، ان کو یہ مقام نہیں دے گا. مقام کا وعدہ عدل کے ساتھ ہے، مقام کا وعدہ ایمان کے ساتھ ہے، مقام کا وعدہ عمل کے ساتھ ہے. اگر تمہاری اولادوں میں سے عمل صالح کرنے والے لوگ آئے، ایمان پر قائم رہے، انہوں نے ان امتحانات کو پورا کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ دیا، تو وہ بھی اس بات کے حقدار ہوں گے، ورنہ یہ ظالموں سے عہد اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا میں جو اپنی اولاد کے لیے مانگی اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے مانگی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نشاندہی کر دی کہ یہ دعا جنرلائزیشن نہیں ہو سکتی، عمومی نہیں ہو سکتی. یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے، ان کے لیے اسپیسیفک ہے، ان کے لیے مخصوص ہے. اس بات کو سمجھنے کے بعد اس آیت کی اگلی والی آیت، اس ایک آیت کو چھوڑ کر اگلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور موقع پر دوسری دعا کی. اور ابراہیم علیہ السلام اپنی پچھلی دعا سے سبق سیکھ چکے تھے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا ہے کہ سب کے لیے وعدہ نہیں ہے، صرف ایمان والوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے عہد پہ قائم رہیں گے، تو اس لیے انہوں نے دعا کو ماڈیفائی کیا، امپروو کیا، نئے انداز میں دعا کی.
اور دعا کیا کی اللہ تعالیٰ، ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے، کنڈیشن رکھ دی۔ ابراہیم صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میری تمام اولادوں کو، کیا کہا کہ جو میری اولادوں میں سے اللہ کو اور آخرت کو مانیں گے ان کو آپ کیا دیں؟ انہیں ہر قسم کا پھلوں کا رزق دیں۔ یہ کنڈیشن، چونکہ پچھلی دعا میں جو اللہ تعالیٰ نے ٹوک لگائی تھی اس سے انہوں نے نتیجہ خاص کیا اور موڈیفائی کر کے دعا کو اس دفعہ پیش کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنا ایک دوسرا اصول اور قاعدہ کلیہ بیان کیا۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کافر کو بھی دیتا ہے، مومن کو بھی دیتا ہے، اس میں تخصیص نہیں ہے، اس میں اسپیسیفیکیشن نہیں ہے۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے جو بڑا کافر اس کو بڑی زیادہ نعمتیں ملی ہوئی دنیا میں، اس سے بے غرض کہ وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں مانتا، وہ عہد کو وفا کرتا ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس اگلے جملے میں؟ جواب میں اللہ اس کے رب نے فرمایا، اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ کی زندگی کو سامان تو اسے بھی دوں گا۔ یعنی اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے کوئی ایمان والا ہے یا نہیں والا ہے۔ معاملہ جب دنیا کا آتا ہے، معاملہ جب دنیا کا آئے گا تو اللہ تعالیٰ چاہے جس کو دیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کر دیا۔ ہاں آگے جو فائنل جو ڈیسٹینیشن میں یعنی آخرت میں جو معاملہ ہونے والا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، جو انکار کرنے والا ہے، جو آخرت کا انکار کرنے والا ہے۔ تو پتہ ہی چلا ان دو دعاؤں کو اگر ہم کمپیریزن کریں، پہلی دعا میں ابراہیم علیہ السلام نے جو نعمت اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو دے رہے تھے امامت کی، اس کے بارے میں پوچھا تھا، چونکہ وہ جو نعمت تھی وہ دنیاوی نہیں تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفک کیا، مخصوص کیا، جو ایمان والے ہیں ان کے لیے ہوگا، ظالموں کے لیے وعدہ نہیں ہے۔ جب معاملہ دنیا کا آیا اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں میں کسی کو بھی دے سکتا ہوں، کافر کو بھی دے سکتا ہوں اس دنیا میں، لیکن آخرت میں پکڑ ہو جائے گی۔ ان دو دعاؤں کے بعد ایک آیت چھوڑ کے پھر آگے ایک اور دعا آ رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ ہم ان دعاؤں سے نتیجہ خاص کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں کتنا ویژن رکھتے تھے، ان کو کتنی فکر تھی کہ آئندہ والی نسلوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اور کیا وہ چاہتے تھے۔ آگے جو آیت ایک اور جو دعا آ رہی ہے، تیسری دعا، یہ دعا ہے جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، موقع ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کا، یعنی اتنی بڑی سعادت حاصل ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو، جس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ ایسے موقع پر وہ دعا میں مانگ سکتے تھے کوئی دنیاوی بڑی نعمت، لیکن وہ دعا میں کیا مانگ رہے ہیں؟ اب یہاں دعا جو ہے نا دو دعاؤں کے بعد فردر موڈیفائی ہو رہی ہے، مزید امپرومنٹ آئی ہے، اس کو اور بہترین انداز میں ابراہیم علیہ السلام پیش کر رہے ہیں۔ دعا کیا ہے ذرا دیکھیے، اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے۔ سب سے پہلی چیز ہمیں پتہ چلی، اپنی عاجزی پیش کر رہے ہیں، کوئی تکبر نہیں ہے کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ، ہم بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، ہم بڑے ایمان والے ہیں، ہم بڑے تقوی والے ہیں، کوئی دعویٰ نہیں ہے، عاجزی پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، ہماری بات کو قبول کر لیجئے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ تو سب کے سننے سب کچھ جاننے والا ہے، اے رب ہم دونوں کو، یعنی مجھے اور اسماعیل علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا، مسلم جو سر تسلیم خم کر دے، جو سرنڈر کر دے، جو اطاعت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم دونوں کو مسلمانوں میں شامل فرما، جو تیرے احکامات کی پیروی کرنے والے ہوں۔ آگے ہماری نسل سے، اب ذرا غور کیجیے گا دعا کے الفاظ کو، ہماری نسل سے ایک ایسے قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ جو دعا آئی، یہ جو دعا کا تیسرا ورژن ہم دیکھ رہے ہیں، تیسرے موقع کی دعا دیکھ رہے ہیں، اس میں ابراہیم علیہ السلام دنیا نہیں مانگ رہے، بلکہ مانگ رہے ہیں کہ میرے آنے والی نسلوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں جو تیرے دین کے رہنمائی کرنے والے ہوں، پیشوا ہوں، جو لیڈ کریں، امامت کے درجے پہ ہوں۔ تو یہ چونکہ دین کا معاملہ ہے تو اس میں دنیاوی کوئی تخصیص نہیں ہے، اس لیے
کنڈیشن کیا رکھی ابراہیم علیہ السلام نے؟ کہا ہماری نسل میں سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، تیری اطاعت والی ہو، تیری فرما بردار ہو، ایمان والی ہو، گناہ گار نہ ہو، کافر نہ ہو. یعنی وہ جو پہلی دعا میں جو تخصیص نہیں رکھی تھی وہ یہاں پر انہوں نے رکھ دی، اور معاملہ چونکہ دنیا کا نہیں تھا اس لیے تخصیص بھی رکھ دی. ان تینوں دعاؤں کے بعد ہم اس کا خلاصہ اخذ کرتے ہیں. ان تینوں دعاؤں سے ہم نے کون سی باتیں سیکھی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ پہلی بات ہم نے یہ سیکھی، ابراہیم علیہ السلام کو اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کا خیال تھا، نمبر 1. نمبر 2، ہم نے یہ سیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو نہ صرف یہ کہ ان کی آخرت کا خیال تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ بھی امام بنے، امت کے امام بنے، اور یہ ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے، ساتھ ساتھ ان کو اس بات کا بھی خیال تھا کہ ان کی دنیاوی زندگی بھی اچھی ہو. انہوں نے کہا آج دنیا میں 2 بڑے چیلنجز ہیں، سیکیورٹی اور اکنامی. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کہیں پر امن ہو جائے تو وہ جگہ اچھی رہنے کے لیے، اور جہاں پر ہمارا ذریعہ معاش اچھا ہو، ہم اچھے روزگار حاصل کر سکیں. یہ 2 بڑے چیلنجز ہیں پوری دنیا میں، اکانومی کا مسئلہ ہے اور سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. دونوں کی دعا یہاں پر انہوں نے مانگ لی. انہوں نے کہا اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اور اس کو پھلوں کا رزق عطا فرما دے. تو پتہ ہی چلا کہ ان کو ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی اولادوں کے لیے صرف آخرت کی دعا مانگیں. اس سے سنت ابراہیمی سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے دنیا کی بھی خیر مانگ سکتے ہیں، رزق کی برکت کی دعا مانگ سکتے ہیں، امن والی جگہ پہ قیام کی دعا مانگ سکتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ ہمیں پیغام دیا. اور تیسری بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، کہیں تکبر کا اظہار نہیں کیا میں نے بہت بڑی اچیومنٹ کر لی ہے، میں اتنا کچھ حاصل کر چکا ہوں، بلکہ انہوں نے اپنی عاجزی پیش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات کو قبول فرما لیجئے، تو بہت سننے والا جاننے والا ہے. یہاں عاجزی کا آپ لیول دیکھیں. یہ میں نے آپ کے سامنے 2-3 باتیں ان آیات کے ضمن میں رکھی. میں آپ کے سامنے ایک اور آیت رکھتا ہوں جو دوسرے سورہ نساء سے ہے، اور وہ ایک آیت خالی میں رکھتا ہوں، اس کو بلکہ صرف ترجمہ رکھ دیتا ہوں. آیت نمبر 125 ہے، ترجمہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے. اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کی طریقے کی پیروی کی. اس ابراہیم علیہ السلام کی طریقے کی پیروی جسے ہم نے بہترین دوست، خلیل اللہ کا اپنا بہترین دوست ہم نے چن لیا.